السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں۔ آج ہم سنیں گے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی۔ یہ قریش کے قبیلے عامر بن لو سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد کا نام زمعہ بنت قیس تھا اور ان کی والدہ کا نام سموس بنت قیس تھا، جو کہ انصار کے خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چاچا زاد بھائی حضرت سکران سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سودا کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز کیا تھا، دین کی بات کا دعوت دینا شروع کیا تھا، تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا اور ان کے شوہر بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی ہجرت میں چلے گئے۔ کئی برس وہاں پر رہ کر مکہ واپس لوٹ آئے۔ چند دن بعد حضرت سکران کی وفات ہوئی اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ کر حضور کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ حضور کے ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضور سے کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ کے وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو غمگین دیکھتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے ہی سپرد تھی۔ خولہ نے عرض کیا، تو پھر میں آپ کو اس رفیق غم گساری کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے نکاح ثانی کے لیے میں کہیں بات چلاؤں۔ حضور نے اسے منظور فرما لیا اور حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے رسول کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا نے خوشی سے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ ان کے والد زمعہ نے بھی حضور کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی بیٹی لخت جگر کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 درہم مہر کے عوض خود ہی پڑھایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ وفات ہونے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا دوسرا نکاح ہوا۔ یہ نکاح نبی کو بعثت ملنے کے 10 سال بعد ہوا۔ اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ زرقانی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اپنے شوہر سے سودا اپنے شوہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ تکیے پہ لیٹی ہوئی ہے، آسمان پھٹا اور چاند کا ٹکڑا ان پر آ کر گر گیا۔ سودا نے یہ خواب اپنے شوہر کو بتایا اور وہ بولی کہ کیا ہو سکتی ہے اس کی تعبیر؟ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم محمد کے چاند یعنی اس عرب کے چاند کی نکاح میں آ جاؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر یہی ہوئی اور چند روز بعد حضرت سودا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور سے ہو گیا۔ نبوت ملنے کے 13 سال بعد حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے حضرت ابو رافع اور زید بن حارث کو مکہ بھیج کر حضرت فاطمۃ الزہرا، ام کلثوم اور حضرت سودا کو ساتھ منگا لیا۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارث اور ابو رافع کے ہمراہ مدینہ چلے گئے۔ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے حضرت سودا قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ نبی سے
عرض بھی کر چکے تھے اس سلسلے میں کہ ازواج مطہرات کو اب پردے کا حکم کی ضرورت ہے۔ کفار مکہ ان پر باتیں بنا رہے ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس پر اللہ کی کوئی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے نبی خاموش رہے۔ ایک دن حضرت سودا قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر ملے۔ حضرت سودا کا قد بلند تھا۔ حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا تم کو میں نے پہچان لیا۔ حضرت سودا کو حضرت عمر کا یہ جملہ سخت ناگوارا گزرا اور انہوں نے حضور سے عمر کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی خواتین پر پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ حضرت سودا بہت زیادہ تیز مزاج کی تھی، لیکن ان کا دل اتنا ہی صاف تھا اور کچھ ایسے حرکتیں کرتی تھی جس وجہ سے حضور ہمیشہ ان کو دیکھ کر ہنس پڑتے تھے اور تبسم کرتے تھے۔ ایک دن رات کو رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، حضور بڑے دیر تک رکوع میں رہے، صبح ہونے ہی لگی تھی۔ وہ پھر بعد میں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو اتنے لمبے رکوع کی وجہ سے میری نکسیر پھوٹ چکی تھی اور میں بار بار اپنے ناک کو سہلا رہی تھی۔ یہ بات سن کر حضور تبسم فرماتے تھے۔ حضرت سودا نہایت رحم اور سخت دل تھی۔ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ سارا کا سارا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا بہت زیادہ خرچ کیا کرتی ہے اللہ کے راستے میں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک ہنر تھا، وہ کام کیا کرتی تھی کچھ، اور جو بھی ان کو منافع آتا تھا وہ سب اللہ کے راستے میں دیا کرتی تھی، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہم کی تھیلی پیش کی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ درہم ہے۔ حضرت سودا نے کہا، اس کو تقسیم کر دو، اور ان کے کچھ غلاموں نے اس کو تقسیم کر دیا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے کھجوروں کی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت سودا بہت زیادہ عمر کی ہو چکی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابھی نوعمر چھوٹی عمر کی تھی۔ تو حضرت سودا نے اپنی باری خوشی خوشی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کے جذبے میں رقابت سے خالی نہیں دیکھا سوائے سودا کے۔ حضرت سودا اتنی پاکیزہ اخلاق کے حامل تھی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا، سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوتی کہ اس کے جسم میں میری روح ہو۔ حضرت سودا 10 ہجری میں حضور کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس وجہ سے چلنے میں مشکل آ رہی تھی۔ تو حضور نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں تکلیف نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا اور حضرت زینب بنت جحش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیر کی، اور حضرت سودا اور زینب بنت جحش حضور کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت سودا فرمایا کرتی تھی، میں نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، کوئی چیز مجھے گھر سے باہر نہیں نکال سکتی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ حضرت سودا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں وفات پائی۔ حضرت سکران سے ان کو ایک فرزند تھا،
جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقیہ میں جنگ جلولہ میں شریک کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی۔ اسی طریقے کے آپ کو اور بھی ویڈیوز دیکھنا ہے امت المومنین پر، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔